السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بتائیں وعلیکم بھائی، السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلام جی۔ الحمدللہ۔ میں 3 ہفتے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مطلب بات کرنے کا مجھے ٹائم کیا ملے۔ نام ہے؟ کہاں سے کال کیا؟ مقیم مرزا، میں مقیم، دبئی سے کال کر رہا ہوں، ویسے تو اوکے انڈیا سر، سے رہنے والا ہوں، دلی کے پاس سے اوکے امروہہ۔ اوکے جی، امروہہ، سلامت رہو جی۔ کیا حکم ہے رضا بھئی، سر مرزا بھائی؟ میں نے اصل میں تو میں اہل تشیع کو پہلے بہت، مطلب پہلے سے ہی تم جانتے ہو کہ ہم، ہمارے بیچ جو نا اہل تشیع کے خلاف بہت کچھ بولا جاتا تھا، ہم، جو کہ سارا جھوٹ نکلا بعد میں۔ وہ تو اللہ کا احسان ہو کہ موبائل بن گیا، انٹرنیٹ بن گیا، ہم، جس وجہ سے خلاصے ہونے لگے۔ ہم، باقی ہم بھی صحیح، بہت کچھ کہتے تھے، ہاں، بعد میں دھیرے 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 باتیں کھلنے شروع ہوئی۔ پھر میں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کو سنا، محمد علی مرزا کو، پھر ہم، ماموں سے بات شروع ہوئی۔ ہم، پھر کہتے تھے کہ وہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر انڈیا میں یہی چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو سیاحوں نے قتل کیا، یہ کیا، وہ سب جھوٹی باتیں ہم، چلتی ہیں۔ چلتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے میں مائل ہوتا چلا گیا، آپ کی ویڈیو مجھے ایک دن مل گئی۔ ہم، پھر میں نے آپ کو شروع میں دیکھا تو بڑا عجیب لگا، صحیح، دیکھتے دیکھتے مجھے پچھلے 1 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہاں جی جی، پھر میرا ہم، من بات کروں اور کیا بتاؤں، بس دل سے ٹوٹ سا گیا تمہاری ویڈیو سن کے، تمہاری عبارتیں دیکھ کے، تم نے حدیثیں کھول کے، بس دل ختم سا ہو گیا۔ ہم، اللہ اب آپ کو عزت میرا دے۔ ایک سوال ہے، اصل میں اب تو الحمدللہ میں ڈیفینڈ بہت کر لیتا ہوں آپ کی ویڈیو کو، میں سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی، زیادہ تر تو مجھے اب لوگ سیاہی سمجھتے ہیں ادھر، ہم، اللہ آپ میں کو سلامت ڈیفینڈ کر رکھے، لیتا ہوں بہت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کچھ ذاکروں کی وجہ سے، جو پاکستانی ذاکر ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم، ہم جو تھوڑا سا مار کھا جاتے ہیں، ان کی ویڈیو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کا میں جواب کئی بار ہاں نہیں دے پاتا۔ صحیح، اب وہ مسئلہ کیا ہے، اس نے ایک آج کل ایک لڑکے سے، پاکستانی سے میری مناظرہ ایسی بات بحث چل رہی تھی، ہم، تو اس نے ایک سوال کیا، اس نے ویڈیو دکھا کے، ایک ذاکر نے بولا کہ، اس نے بولا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی صاحب جو شروع سے لے کے آخر تک آ رہے ہیں سارے انبیاء کے ساتھ، ہم، بولے اس کا کیا جواب ہے؟ مطلب اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ بولے یہ تو جیسے ہندوؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ مر گیا، پھر وہ دوسری دوبارہ جنم لیتا ہے، 3 بار لیتا ہے۔ بولے پھر تو تم نے حضرت علی کو ایسے قائم کر دیا کہ وہ آدم سے لے کے اب تک، مطلب وفات پاتے گئے، پھر زندہ ہوتے گئے، وفات۔ اس کا مجھ پہ جواب نہیں بنا اس کے لیے، ہم۔ اور میں اس کا ذکر مجھ سے، مطلب میں دے ہی نہیں سکا اس کا جواب۔ مان لو یا بھائی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کیا اس نے کیا سوال ہے۔ کیا تھا؟ سوال دوبارہ کریں، سوال کیا تھا؟ اس نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ انہوں ذاکر نے ایک جملہ بولا، جملے کا تو معنی ہی مجھے جھوٹا ہی لگتا ہے، جیسے جملے کیا ہوتے بولے ہیں نا ذاکر؟ اوپر نیچے ذاکر لے نے جاتے کیا ہیں بولا اوپر، ہے؟ کہ اس نے بولا تھا کہ جو اللہ سے کچھ نہ لے، آدم کی مدد کرے، موسیٰ کی مدد کرے، عیسیٰ کی ہم، مدد کرے، تو ان فقیروں سے خلافت کیسے لے گا؟ جی وہ دیکھیں، یہ جو اللہ سے انہوں نے کچھ نہیں لیا، یہ بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے دیا، انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں لیا۔ آدم کی مدد کرے، دیکھیں یہ کوئی شیعہ حدیث، مشہور احادیث میں نہیں ہے، جو ہمارے معتبر احادیث ہیں، یہ غلات کی کتاب میں ہے، شیعوں کی کتاب میں نہیں، یہ غالیوں کے کتب میں ہے کہ انہوں نے آدم کی مدد کی، فلاں نوح کی مدد کی، فلاں کی فلاں کی، تو وہ ان کی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے جو مشہور معروف کتابیں، معتبر کتابیں، شیعہ جو کتابیں اثنا عشری، اس میں نہیں ہے، غالیوں کی کتاب میں ہے، خطبۃ البیان ہے، اس میں موجود ہے یہ، اس میں ہے۔ سوشل سائٹ پہ ایک بار میری ایک سے بحث ہوئی تھی، نصیری انڈیا میں ایک بہت ہے، مولا علیہ السلام کو خدا بولنے لگا تھا، پھر میں اس سے بولا، میں نے پھر مولا علیہ تو بھائی السلام نے یہ جب اس کا جسم جواب ضرب یہ ہے مارا بھائی تو کہ کیا یہ جو بولے گا؟ دیکھیں یہ ذاکر حضرات جو ہے نا، ان کی تو علم تو ہے نہیں ان کا، یہ وہی لوگوں کو بتائیں گے جو لوگوں کو مزہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کو داد ملے، ان کو لوگوں کو مزہ ہے، کیونکہ لوگوں کو جب مزہ آتا ہے، داد دیتے ہیں تو ان کو پیسے بھی زیادہ ملتا ہے، ان کو لوگ دعوت بھی دیتے ہیں، زیادہ انویٹیشن ہوتی ہے، تو ان کی روزگار اسی پہ چلتی ہے۔ تو آپ پہ کوئی اعتراض کرے تو کہے یہ ذاکرین کو، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ مذہب امامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ وہ اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سر ایک سوال اور ہے میرا، جی یہ
اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تراویح تمہارے ہاں بدعت ہیں تو مولا علیہ السلام نے بند کیوں نہیں کی؟ ہاں تو اس کا ویسے میں نے جواب یہ دیا تھا اس کو کہ مولا علیہ السلام کے جتنے ہمراہ تھے ان میں سے آدھے جو ابو بکر عمر عثمان کے چاہنے والے تھے، ہم، اگر وہ اس چیز کو بند کر دیتے تو ہو سکتا ہے اور بغاوت ہو جاتی۔ بالکل صحیح کہا. انہوں نے کوشش بھی کی، امیر المومنین علیہ السلام نے، ان کے ساتھیوں نے نہیں مانا، اور بغاوت، خود امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ بغاوت کا خدشہ ہو گیا کہ میں لشکر میں بغاوت ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو پڑھنے دو. تو انہوں نے منع کیا تھا کہ بدعت ہے نماز جماعت ماہ رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، جو نماز تراویح ہے یہ بدعت ہے. یہ بہت سارے روایات میں ہے. تو انہوں نے ان کے لشکر والوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ عمر کی سنت ہے، ہم عمر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو بغاوت کا جب خدشہ ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے وہ کہا تھا کہ پڑھنے دو ان کو. اوکے میرے بھائی، آپ دوسروں کو کال لے لیں. ہاں دوسروں کو کال لے لیں. تھینک یو. ایک اور، بسم اللہ بسم اللہ. اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. میں ماشاء اللہ ماشاء بالکل شہادت دیتا ہوں. میں آج تک جس دن سے آپ کو سنا ہے، کوئی دن میں حدیث جب سنتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں. ماشاء اللہ. اور اس کے لیے میں آپ کے اسکرین شاٹ لیتا ہوں، اور اپنی میری بھی پڑھی ہوئی ہیں تھوڑی سی اردو اور عربی، میں اس سے ترجمہ سنتا ہوں. مجھے تو نہیں آتا. باقی جزاک اللہ اللہ خیر. آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو السلام عزت دے. علیکم. خدا اللہ سلامتی دے. Thank you. ساتھ یہ مولانا سلامت رہو، زندہ رہو، خوش رہو. اشہد ان علی ولی اللہ. جی، اشہد ان بالکل علی شہادت ولی دیتا ہوں. میں اللہ. آج تک جس دن سے آپ کو سنا ہے، ہاں بھائی، کوئی دن میں آپ آف کرو نا اپنا ویڈیو، بات کریں میرے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، یقیناً آپ جی، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ حکم سر، بس آپ کے قیمتی وقت سے 10 سے 15 منٹ لوں گا سر. میں کہاں سے کال کیا میرا نام آپ ہے؟ سے ایک سوال ہے. کی نام سوری، ہے؟ نا کی ہے تاڑا؟ میرا نام کیا نام ہے بتاؤ. افضل ہے جی، میں کہاں گجرانوالا سے. گجرانوالا سے افضل صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان اور انسان. الحمدللہ رب العالمین. حکم کریں، کیا حکم ہے؟ الحمدللہ. اچھا جی، میں نے آپ کے بہت سے سیشن سنے ہیں، بہت سے مسائل جو ہیں جن کے اوپر میں آپ سے متفق ہوں. ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان پر کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم، کہ آپ پاک بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ہم، اختلاف ہے تو باقی 3 بیٹیوں پر. ہم، اچھا، میں پچھلے 10 سال سے گجرانوالا میں مختلف مجالس میں گیا ہوں. میں اہل سنت، لیکن میں مجالس میں پچھلے 10-12 سال سے کنٹینیوسلی جا رہا ہوں. اس میں بڑے بڑے ذاکر ہیں، بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز کو قوت لگا رہے ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی صحیح. صرف ایک ہی بیٹی ہے. جی جی. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. ہم، آپ بھی اہل تشیع ہیں، اور وہ پاکستانی ذاکرین علماء کرام وہ بھی اہل تشیع ہیں. اچھا، اگر یہ اختلاف مخالف گروہ مطلب اہل سنت اور اہل تشیع کا ہو، پھر تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اہل تشیع میں بھی 2 طرح کے عقائد اور 2 علم ہیں؟ اور ہر طرح کے عقائد ہیں شیعہ میں، ہر چیز ہے شیعہ میں، کوئی اسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو تم چاہو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز، ہر قسم کا نہیں عقیدہ چاہو یہاں پہ مل جاتا ہے. تو میرے جیسا بندہ پھر یہ اچھا، کس چیز کو مانے، یا کس عقل جو حق ہے اللہ وہ نے کس عقل طرح دیا سے ہے اس کو ملے گا؟ بھائی. اللہ نے عقل دی آپ کو. جو بات قرآن و سنت کے موافق، آپ دیکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کیا فرماتے ہیں، وہ حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو لوگوں کے آراء ہیں، لوگوں کی رائے، ابھی میں رائے قائم کروں کسی بات پر، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، ایسے زور لگا دوں تو وہ تو میری رائے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت ہے قرآن کی، سنت کی. جب قرآن سنت میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی حدیث نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ استدلال کرتے ہو نا، یہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ ایسے فضول استدلال کہ ان کے فضائل کا پتہ نہیں کیا. یہ باتیں کوئی ضروری ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیٹی ہو تو اس کے فضائل بھی بہت سارے نقل کیے جائیں؟ کوئی ضروری ہے؟ اسی طرح سے نا یہ دیکھیں جب باغ فدق کی بات آتی ہے تو وہ پھر صرف ایک ہی بیٹی کو دیا گیا ہے. اچھا، اگر باقی بیٹیاں نہیں باغ تھی فدق دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بقیت بیٹیاں دنیا سے گئی تھی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدق جو ہے اللہ کے حکم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے دیا گیا تھا.
تو وہ ہبہ تھا. میراث اگر ہوتی نا تو میراث کا مسئلہ اگر ہوتا تو سب کو مل جاتا. ان کے سب بیٹیاں تو نہیں تھا, اگر زندہ ہوتی تو مل جاتا. لیکن ان کو جو دیا ہے, بیٹی کو دیا ہے, وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے, اپنی مرضی سے پیغمبر نے نہیں دیا ہے. شیعہ نے اور مخالفین نے روایت کی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل اتر آئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق دے دیں, جو باغ فتح کے دے دیں. انہوں نے دے دیا. اور جو بقیہ بیٹیاں تھیں یہ وفات ہو چکی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس ہی میں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے وہ فضائل نہیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس بیٹی طرح نہیں ہے. قرآن پاک میں سورہ روم آیت نمبر 38 میں ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو حق دو, تو وہی پاک نے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو صرف حق دیا ہے؟ تو صرف تو ذی القربیٰ سے صرف اور صرف فاطمہ زہرا مراد ہے, یہاں پر سب رشتہ دار مراد نہیں ہے سلام اللہ علیہ. اور دوسری آیت جو قرآن پاک کی آیت شورا ہے آیت نمبر 23 فی القربہ, کہ میں اس میں صرف پنجتن پاک ہے, پنجتن پاک ہے, ائمہ طاہرین علیہ السلام, سب رشتہ دار نہیں مراد. ویسے رشتہ دار تو بہت ہیں نا پیغمبر کے, دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام چچا زاد بھائی ہیں, اور بھی چچا زاد بھائی بہت ہیں, لیکن وہ مراد نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور پنجتن پاک اور ائمہ اطہار علیہ السلام مراد ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا بات یہ نا سر کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو اس میں تو ثابت تو ہم نے قرآن حدیث سے ہی کرنا ہے نا. کیسے ثابت کریں گے بھائی جب کوئی حدیث نہیں کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں؟ جب ثابت ہے حدیث میں کہ وہ بیٹیاں ہیں تو ختم ہے بات, گفتگو کا محل ہی نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, ختم بات. سر ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. پلیز میرا سوال سن لیجیے گا پلیز. اہل سنت کی جتنی کتاب ہے, مطلب صحیح مسلم ہے, بخاری شریف ہے, یا باقی جتنی بھی ہیں, ان کو نہ تو آپ حجت مانتے ہیں اور نہ آپ ان کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح اہل تشیع کی جو کتب ہیں جن میں کافی ہے, تفسیر معصوم, بحار الانوار, نہج البلاغہ, ان کو اہل سنت نہیں حجت مانتے. اچھا باقی رہی بات قرآن پاک کی, اس میں بھی پھر آپ ایک دو آپ کے سیشن میں میں نے سنا ہے کہ کچھ آیات ہیں جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بکری کھا گئی, تو وہ ہم کہاں سے لیں گے پھر یہ بات؟ جو اللہ نے تو عقل قرآن دیا و نا, حدیث اللہ نے ہمارے عقل لیے دیا ہے, حجت ہوئی. اللہ نے عقل دیا ہے بھائی. دنیا میں ادعا بہت ہے, حدیث بہت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو اچھا سر حق ایک بات ہے وہ نہیں, سن لیں, آپ نے سوال کیا, سن لیں جواب. دنیا میں حدیث بہت ہے, ادعا بہت ہے. اگر حدیث صحیح ہے, اگر بات درست ہے, تو اللہ نے اس کے ساتھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں. ایک عام آدمی اگر اس پہ سوچے سمجھے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا اگر حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم استدلال کرتے ہیں نا آپ کے کتب سے, ہم دکھا دیتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام واجب الاتباع, امیر المومنین علیہ السلام واجب الاتباع. ہم آپ کے کتب سے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ابو بکر عمر کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کی کتب سے دکھا دیتے ہیں, تو جو آدمی عقل ہے اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے. تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتابوں میں تو کچھ اور, آپ ہی کی کتابوں میں ہماری بات لکھی ہے. حق بات ہماری جو مذہب ہے آپ کی کتابوں میں لکھی ہے, اور ہمارا مذہب میں آپ کی حق بات نہیں لکھی, ٹھیک ہے نا. جب ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ جو ہے اپنے عقائد مخالف کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے, اور مخالف ہی کی کتاب ہی سے اس کے امام پیشوا کا عدم اسلام ثابت کر لیتا ہے, تو کون سا مذہب حق ہے؟ آپ کہہ دو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, سمجھ آتی ہے بھائی, آپ سوچ لو, بہت بات سمجھ آتی ہے. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ اگر یہ مخالفین کا ہوتا ایک مسئلہ, مطلب ایک فرقہ ایک مسئلہ, اب دو آ رہے ہیں ایک ہی مسئلے کے, میں صرف اس چیز کو سمجھاؤں. اگر ہم اہل سنت کی بات کریں یا ان کی کتب کی بات کریں وہ تو الگ چیز ہے, ان کا تو ڈیفینیٹلی اس میں اختلاف ہوگا, لیکن اہل تشیع کے ساتھ ہی اختلاف اہل صرف تشیع کے کتاب میں وہی اسی کی بات سے یہ جو جس کا بات قرآن و سنت کے موافق ہے, بات وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے وہ حق ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے, چاہے وہ کتنا بڑا شیعہ مولوی ہے, چاہے وہ 1000 مولوی 1 لاکھ مولوی آ جائے, لعنت ہے ان پر. اگر ان کی بات اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق نہیں ہے, مخالف ہے, تو ان پہ لعنت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ شیعہ غیر شیعہ کی بات نہیں ہے, حق کا معیار ہے قرآن, اہل بیت اطہار علیہ السلام, ختم بات. اچھا پلیز مجھے کوئی اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ آپ میرے تقریرات کو دیکھیں, آپ سرچ کریں کہ 4 بیٹیاں, اللہ یاری 4 بیٹیاں, وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یوٹیوب پہ سرچ کریں, وہ آ جائے گا آپ کو. اوکے, سلامت رہو, تھینک یو سر, زندہ رہو.